بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج آخر کار مجھے یہ موقع ملا کہ انتخابات کے سلسلے میں ملاکنڈ میں جلسہ کر کے اپنے عوام سے مخاطب ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو آج کل لیول پلینگ فیلڈ کے رو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تمام طے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا. اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں، اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان ملک کی معیشت کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا، ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے، ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پر نہیں، عوام کی خدمت پہ مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملاکنڈ آیا ہوں. میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں. میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میاں صاحب جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی بڑی جماعت ہے پختونخوا میں، پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے. کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے. خان صاحب نے تو حد کر دی. وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا. ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا. آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے. یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے. میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا، اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے. آپ نے ایسے بحران کبھی دیکھا ہے؟ ایسے تقسیم، ایسے نفرت، مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے. اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سیاست تو سیاست ہوتا ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا، ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا، پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے، سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے، ان کو میں رہا کروں گا. اس لیے یہ ہمارا تاریخ ہے، ہمارا تاریخ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی
وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کو کی شہادت میں انوالو تھے، چاہے وہ جج صاحبان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ان سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گی۔ مگر شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شہید بی بی کو شہید کیا گیا، صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، زبان کاٹا گیا، گلا کاٹا گیا۔ صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ میں انتقام لوں گا، صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا زبان کاٹا میں اس کو زبان کاٹوں گا، جس نے میرا گلا کاٹا میں اس کا گلا کاٹوں گا، مگر وہی صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آج اسی قسم کی سیاست کی ضرورت ہے۔ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں۔ میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان، آپ کا پاکستان، میرا پاکستان خطرہ میں ہے۔ جس تاریخی معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بحران سے ہم نہیں گزر چکے۔ یہ اس کی بوجھ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے۔ کیا کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہادتیں قبول کی، آپ نے سلیکٹڈ جو راج تھا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑا۔ اب آپ کے پاس 8 فروری کو ایک موقع ہے۔ 8 فروری کو ایسا موقع ہے کہ آپ ملکان کے نمائندے، ان کے اصل نمائندے جن کا تعلق آپ سے آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، آپ اپنے نمائندے کو منتخب کر کے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے تمام مسائل کے، تمام بحران کے مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخوا سے شروع کیا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعے تھے۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف، جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے، جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بنے، حکومت کون کرے۔ جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں، تو جب عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں، تو قائد عوام کی حکومت کی طرح، شہید رانی کی حکومت کی طرح، صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے۔ اتنا ہمارا پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس نفرت، اس تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ میں نون لیگ کے نظریاتی کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ نون لیگ اب تو ووٹ کا عزت نہیں، ووٹ کا بےزتی کروا رہا ہے۔ آپ اگر نظریاتی نون لیگ کا کارکن بھی ہو تو آپ کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے، اور وہ یہ تیر ہے۔ میں پی ٹی آئی کا کارکن سے، پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے، آپ کی اپنی فیصلہ ہے، ووٹ تو ضرور ڈالنا، یہ ان کا حق ہے۔ قائد عوام نے ان کو یہ حق دیا، یہ طاقت دیا، وہ طاقت استعمال کریں۔
مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں تو میاں صاحب نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے. اگر وہ اپنے ووٹ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرتے ہیں تو پھر ان کو معلوم ہے کہ پریس کانفرنس ہوگا, پریس کانفرنس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑا سوچا اور ہم اپنے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے. اور میں ویسے ان پہ ترس کرتا ہوں. ترس کیوں کرتا ہوں؟ کہ ان کی پورا قیادت, اب ان کا قیادت نہیں رہا. جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں, پلانٹڈ لوگ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ان بیچارے کو نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا پارٹی کا نشان کا کیس چل رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس سن رہا ہے, اور ان میں سے ایک پلانٹڈ لیڈر پی ٹی آئی کا کیس کا 2 دن پہلے اٹھ کے گالی دیتا ہے چیف جسٹس کو اور کہتا ہے یہ گالیاں میں نہیں, خان صاحب دلوا رہا ہوں آپ کو. مطلب, اور پھر کیس جب سنا جا رہا تھا تو وہاں بھی ان کے یہ تمام پلانٹڈ لائرز جو ہے, ان کے پلانٹڈ قیادت جو ہے, وہ جا کے وہ پورا کیس میں کوئی ایک کاغذ بھی ساتھ نہیں لے کر آتے. چیف جسٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ بطور آپ نے کہا کہ آپ کا یہ جو بانی ممبر ہے اکبر ایس بابر صاحب, اس کو آپ نے پارٹی سے نکالا, کل میں کیس رکھ رہا ہوں, آپ وہ نوٹیفیکیشن تو ذرا دکھائے. دوسرا دن بھی آئے, انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا. تو خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے, پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا. پھر خان صاحب کا اتنا اہم کیس, نیشنل سیکیورٹی کا کیس, سائفر کا کیس, کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ گم ہو چکا ہے. اور امریکہ میں بھی جب ان کا صدر نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ گھر لے کے گیا تھا تو امریکہ کے پولیس نے امریکہ کے صدر پہ چھاپا مار کے کہا کہ ہمیں یہ ذرا واپس دے. خان صاحب کا اتنا اہم کیس اور ان کا پلانٹڈ لائرز کورٹ میں آتے بھی نہیں ہیں. ایک دن گزر جاتا ہے نہیں آتے, دوسرا دن گزر جاتے نہیں آتے, تیسرا دن گزر جاتے. اتنا اہم کیس خان صاحب کی, مطلب اس کا ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہو سکتا تھا, صرف 10 سال کا سزا ملا. اتنا اہم کیس, خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں. پھر مجبوراً جو جج صاحب ہے وہ حکومت کے کوئی لائر اٹھا کے خان صاحب کا وکیل بنا دیتا ہے, اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے, یہ کسی اور کا قصور نہیں. جہاں تک تاریخ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا سوال ہے, پاکستان کے عوام کے پاس بہت سے آپشنز ہیں, مگر تمام سیاسی جماعتوں کا معاشی پالیسی ایک جیسے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا معاشی پالیسی میں فرق ہے. نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, وہ اشرافیہ کو اپنے دور حکومت میں وہ اشرافیہ کو ریلیف دلواتے ہیں اور آپ کو, عوام کو تکلیف دلواتے ہیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو پھر میں اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف پہنچاؤں گا.